غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ممتاز قانون دان اور کشمیر بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم اور کئی کشمیری نوجوانوں کو چھاپوں، محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گرفتار کر لیا۔ میاں عبدالقیوم کو بھارتی پولیس نے آزادی پسند نظریے کی وجہ سے جھوٹے الزامات کے تحت سری نگر میں ان کے گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا۔ ادھمپور، کٹھوا، راجوری، ریاسی اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی تازہ کارروائیوں کے دوران کئی کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ سری نگر میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن کے ذریعے حریت رہنماؤں، سول سوسائٹی کے کارکنوں اور نوجوانوں کی غیر قانونی نظر بندی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ آزادی پسند تنظیموں نے پوسٹروں میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی خلاف ورزی کا نوٹس لے، جس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ادھر 29 جون کو شروع ہونے والی ہندوؤں کی سالانہ امرناتھ یاترا سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تجزیہ کاروں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی پالیسیوں اور فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کے وحشیانہ سلوک کا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اسرائیلی طرز کے نوآبادیاتی ایجنڈے اور ظالمانہ ہتھ کنڈوں پر عمل پیرا ہے۔ بھارت میں اسرائیل کے سابق سفیر ڈینیل کارمون نے اعتراف کیا ہے کہ بھارت غزہ میں استعمال کے لیے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، اس طرح بھارت فلسطینیوں کے قتل عام میں پوری طرح ملوث ہے۔ کارمون نے ایک انٹرویو میں ماضی میں بھارت کو پاکستان کے خلاف اسرائیلی فوجی امداد کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اب وہ احسان چکا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے بھارتی فوجی قبضے کے خاتمے اور حصول حق خود ارادیت تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی نے دیگر حریت رہنماؤں کے ہمراہ مظفر آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت جموں کشمیر پر فوجی قبضے کو دوام بخشنے کے لیے کشمیری عوام کے خلاف بدترین جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے کشمیری قیادت کو بدترین انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے مقبول بٹ اور محمد افضل گرو کو تختے دار پر چڑھا کر کشمیری عوام کے حوصلوں کو توڑنے کی ناکام کوشش کی۔ مودی حکومت نے کشمیری آزادی پسند رہنماؤں کو حق خود ارادیت کے بنیادی موقف سے ہٹانے کے لیے جیلوں میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد اشرف خان صحرائی، شہید الطاف احمد شاہ، غلام محمد بٹ اور حکیم نوید انجم کے جنازے بھارتی جیلوں سے نکلے۔